بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ابان نے ٹیرس پر کھڑی نمرا سے کہا، جو اپنے خیالوں میں گم چاند کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی آواز پر ڈر کے ایک دم پیچھے دیکھا۔ کیا ہے تمہیں مسٹر بندر؟ ہر وقت کیوں میرے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ یہ بندر کس کو کہا تم نے؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ یہاں تمہارے علاوہ کوئی اور بھی ہے کیا؟ وہ بیچارہ تو صدمے سے نہیں نکل رہا تھا بندر کہے جانے پر۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی، ابان شاہ، جس پر یونیورسٹی کی ہر لڑکی مرتی تھی، کالی گہری آنکھیں اور اچھے سے سیٹ کے براؤن بال اور مغرور چال، جو اس کی پرسنالٹی پر سوٹ بھی بہت کرتی تھی، مگر وہ کسی کی بھی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اپنے لیے بندر کا لفظ سننا اسے کچھ ہضم نہ ہوا، اسی لیے وہ بھی حساب برابر کرتا بولا، اگر میں بندر ہوں تو تمہاری شکل بھی چڑیلوں سے ملتی ہے۔ ہیں؟ میری شکل کہاں سے چڑیلوں سے ملتی ہے؟ وہ اپنے غصے کو چھو کر بولی۔ جب ابان کو ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا، وہ غصے سے اس کی طرف لپکی۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی، دیکھا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارے سارے کام چڑیلوں والے ہیں۔ وہ اسے چڑھا رہا تھا، وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ رکو تم! وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور وہ پورے ٹیرس میں یہاں سے وہاں جا رہا تھا۔ ابان چوہا! نمرا زور سے بولی اور وہاں ابان کو بھی بریک لگ گئی۔ کہاں ہے کہاں ہے؟ وہ وہیں کھڑا بولا۔ تم ابھی بھی چوہوں سے ڈرتے ہو؟ ہاں 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 ہاں، تمہیں پتہ ہے نا چوہے کتنے گندے ہوتے ہیں اور مجھے ذرا بھی اچھے نہیں لگتے۔ مگر نمرا اس کے پیچھے کھڑی ہنسی سے پاگل ہو رہی تھی۔ ہاں 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 ہاں، ابان یار، تم ابھی بھی چوہے سے ڈرتے ہو؟ وہ ہنسی کے درمیان بولی۔ رکو تم چوہیا، تم میرے ساتھ مذاق کر رہی تھی۔ وہ اس کو پکڑنے کے لیے بھاگا۔ ابان کو جب اس کی شرارت سمجھ میں آئی تو وہ اسے پکڑنے کے لیے بھاگا تھا، جب تک وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے بھاگ چکی تھی۔ پاگل! کیسے گزرے گی تیری زندگی ابان؟ اپنی سوچ پر وہ خود بھی ہنس دیا تھا۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، بس بھائی کی شادی ہونے دو، پھر میں کرتا ہوں انتظام تمہیں اپنا بنانے کا۔ پرنس، بس بھی کرو، اتنی بھی چوٹ نہیں لگی جتنی تم نے پٹی کر دی ہے۔ اس کے کہنے پر نور نے ایک بار گھور کر اسے دیکھا اور پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ زیب بیٹا، یہ کیا حرکت تھی؟ دیکھیں کتنی چوٹ لگ گئی ہے۔ رخسانہ بیگم پریشانی سے اس کے پاس بیٹھ کر بولی۔ سوری پھپھو، اچانک ہو گیا، پتہ نہیں چلا، وہ آہستہ سے بولا۔ نور ہاتھ کی بینڈیج کر کے سب کے لیے کھانا لگانے چلی گئی۔ اب انہیں کیا بتاتا، ہاتھ سے زیادہ تو دل میں درد ہو رہا ہے۔ اچھا میری جان، آج تم یہیں رک جانا۔ کوئی خاص وجہ ہے پھپھو؟ ہاں، تم سے ضروری بات کرنی ہے بھائی صاحب کی طرف سے، مگر میں اب اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ وہ باپ ہے تمہارا اور میں بیٹا ہوں ان کا، وہ نظریں اٹھا کر بولا۔ زیب بیٹا، وہ باپ ہے تمہارا، اس کے لیے دل کو تھوڑا سا نرم کر لو۔ جیسے میں نے 12 سال باپ کے لمس کا انتظار کیا، ویسے وہ بھی انتظار کریں۔ آپ جانتی ہیں نا، 2 مہینے کی تھی حور جب ماما کا انتقال ہوا تھا اور اس کے بعد پاپا ہم سے دور چلے گئے۔ انہیں حور تک کا خیال نہ رہا کہ وہ کتنی چھوٹی ہے، بس اپنا غم بھلانے چلے گئے۔ وہ ہم سے اپنے اکلوتے بھتیجے کو دیکھ رہی تھی، جس کے نصیب میں خوشیاں بہت کم آتی تھیں۔ بیٹا بے شک اس نے غلط کیا، مگر اس کا بھی غم بڑا تھا۔ وہ فاطمہ سے بہت پیار کرتا تھا، اس کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ مما کی جانے میں ہمارا تو قصور نہیں تھا، ہم نے بھی تو ماں کھوئی تھی، اور انہوں نے تو زندہ ہوتے ہوئے ہم سے ہمارا باپ بھی چھین لیا۔ بیٹا پرانی باتیں یاد کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، سب بھول جاؤ۔ پھپھو کہنا آسان ہے، یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے، وہ سرد سانس لیتے ہوئے بولی۔ ایک بات کہوں میری جان، بیٹا انتظار اتنا لمبا نہ کروانا کہ بعد میں تم کو پچھتانا پڑے۔ جی۔ وہ بس اتنا بولا اور لان کی طرف چل دیا۔ یہ میر کہاں چلے گئے؟ وہ میٹ کو کھانا لگانے کا کہتی کب سے میر کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب کسی نے اس کا بازو کھینچ کے دروازہ بند کر دیا۔ نور تو اس حرکت سے بہکلا گئی، اپنی نیلی آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ میر، جو دلکشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی میر؟ وہ کچھ خفگی سے بولی۔ میں کتنا ڈر گئی تھی، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھال کر بولی تھی۔ تم جانتی ہو کہ مجھے تمہاری نیلی گہری آنکھیں بہت پسند ہیں۔ وہ اس کی پلکیں اپنی انگلی سے چھو کر سرگوشی کر گیا
اور کان کی لو کو چوم لیا۔ میر کے اس طرح کرنے سے نور کو لگا کہ وہ گر جائے گی، مگر اس کی گرفت کمر پر مضبوط تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کے گرد حصار بنایا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو کیچڑ سے آزاد کیا۔ اس کے ایسا کرنے سے وہ اندر تک کانپ سی گئی تھی۔ میر، وہ آہستہ سے بولی، سب کھانے پر ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ ایک دفعہ پھر اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ تو کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ بس اس کے چہرے پر پھیلی لالی اور حیا سے اٹھتی گرتی پلکیں وہ دیکھتا مبہوت ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے چہرے پر جھکنے لگا۔ جب نور نے اس کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی اسے پیچھے دھکا دیا اور ہنستے ہوئے بالکنی کی طرف چل دی۔ دیکھیں میر، چاند کتنا خوبصورت دکھ رہا ہے۔ وہ اس کی بات بدلنے پر ہلکا سا مسکرا دیا۔ ہاں، مگر میرے چاند سے کم، وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا۔ آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، جس سے نور نے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے اندر سکون اترتا محسوس کیا تھا۔ بس اب جلدی سے میری ہو جاؤ، اب انتظار ذرا مشکل لگتا ہے۔ اس کی بات پر وہ شرم سے سرخ چہرہ جھکا گئی، جس پر میر دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لان میں چیئر پر بیٹھا تھا، اپنے اندر بڑھتے اشتعال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سگریٹ کو پاؤں سے مسلتے وہ کرسی کی پشت پر سر ٹکائے آنکھیں بند کر گیا۔ ماضی کی ایک جھلک ذہن کے پردے پر آئی۔ زیب بھائی، چلے نہ دیکھیں کتنا اچھا موسم ہے؟ 16 سال کی نور 21 سال کے زیب سے کہہ رہی تھی۔ پرنس، کتنی دفعہ میں نے کہا ہے دروازہ ناک کر کے آیا کرو۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اپنی یونیورسٹی کا کوئی کام کر رہا تھا، جب اچانک وہ جمپ کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بھائی دیکھیں، باہر بارش ہو رہی ہے، سب انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتی اس کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ چلیں ٹیرس پر پلیز، وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر بولی۔ پرنسس، مجھے کام کرنا ہے، تم انجوائے کرو۔ وہ اس کی نرم گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگا۔ نہیں، آپ چل رہے ہیں تو بس چل رہے ہیں۔ اس نے پھر سے ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا انداز دھونس جمانے والا تھا۔ میں نے کہا نا، مجھے نہیں جانا، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ اب کی بار وہ مصنوعی غصے سے بولا تھا۔ وہ بھرائی آنکھوں سے اس کو دیکھتی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، مگر نور کو اس کا لہجہ افسردہ لگا۔ اسے اس کی افسردگی شدت سے محسوس ہوئی۔ اوف، وہ کیسے ناراض کر گیا اسے اپنے آپ پر شدید غصہ آیا۔ نور، زیب نے اسے پکارا پر وہ نہیں پلٹی۔ یہ ناراضگی کا اظہار تھا۔ آپ اب مجھ سے بات ہی نہ کریں، وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ اپنے دوست کو معاف نہیں کروں گی، وہ چہرے پر معصومیت سجاتا بولا۔ نہ ہی بولوں گی اور نہ ہی بات کروں گی، سوچ لو پرنس۔ پھر جو سائڈ ٹیبل کے دراز میں چاکلیٹ ہیں وہ کسے دوں گا میں؟ تجسس پھیلاتا جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے عین مطابق وہ بھی اس کے سامنے کھڑی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا چاکلیٹ کی تو وہ دیوانی ہے۔ کیا کہاں ہے چاکلیٹ؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتی ہوئی بولی۔ میں کیوں بتاؤں؟ تم تو ناراض ہونا مجھ سے۔ وہ منہ موڑ گیا۔ نہیں ناراض تو نہیں ہوں، مجھے چاکلیٹ دیں۔ نہیں، تم تو ناراض ہونا، وہ میں حور اور نمرہ کو دے دوں گا۔ وہ غصے سے گھورتی سائڈ ٹیبل تک آئی اور چاکلیٹ نکال کر لے جانے کے لیے مڑی، مگر پھر زیب کی طرف دیکھا۔ چاکلیٹ میری ہے، آپ بس میرے لیے ہی لا سکتے ہیں، آئی سمجھ؟ جی میڈم، وہ سر کو خم کرتا ہوا بولا۔ یہ لڑکی محبت تھی زیب لغاری کی، جو آہستہ آہستہ شدت پکڑتی جا رہی تھی۔ سامنے موجود لڑکی اس سے بے خبر تھی کہ وہ اس کے پیار میں کتنا دیوانہ ہے۔ کسی کی آواز پر وہ یادوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ زیب بھائی آ جائیے، ماما آپ کا کھانے پر ویٹ کر رہی ہیں۔ اوکے، تم چلو، میں آتا ہوں۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ سب لاؤنج میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جی تو حسن صاحب، ہماری بیگم کی خواہش کے مطابق نکاح کی رسم ایک دفعہ پھر سے ادا کی جائے تو بتائیے کون سی تاریخ رکھنی چاہیے نکاح کی؟ عباسی صاحب چائے کا کپ سائڈ پر رکھتے ہوئے بولے۔ ہمارے مطابق پرسوں جمعے کے روز نکاح اور پھر مائیوں کی رسم ادا کر دی جائے، اور پھر مہندی اور بارات۔ حسن شاہ چائے کی چسکی لیتے ہوئے بولے۔ زیب کے موبائل پر چلتی انگلیاں ساخت ہوئیں۔ سر اٹھا کے اس نے میر کو دیکھا، جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا جیسے جیتنے کی خوشی ہو۔
درد کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑی تھی۔ تو کیا میری موت اتنے قریب ہے؟ دل میں سوچتا پھر سے موبائل میں مصروف ہو گیا اور کمال ضبط سے خود کو سنبھال گیا۔ مگر بھائی صاحب اتنی جلدی بھی کیا ہے، لڑکی کی ہزار تیاریاں ہوتی ہیں، ہمیں نور کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ وہ ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ان کی پریشانی دور کر گئے۔ مگر پھر بھی ہم بیٹی والے ہیں، کچھ تو تیاری کرنی ہوگی۔ سب تیاریاں ہو جائیں گی، آپ بس منہ میٹھا کروائیے۔ جی جی ضرور بھائی صاحب، جاؤ نمرہ بیٹا مٹھائی لے آؤ۔ جی پاپا۔ وہ مسکراتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی جہاں نور سرخ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ اف آپی، آپ کا یہ شرمانا مار ڈالے گا میر کو۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتی بولی، شادی کی رات میر بھائی کی خیر نہیں۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی تھی، نمرہ میں ماما کو آواز دیتی ہوں۔ اوکے اوکے، وہ جلدی سے اسے مناتی نیچے چلی گئی تھی۔ اور پیچھے وہ مسکراتی رہی، مگر کون جانتا تھا یہ مسکراہٹ صرف کچھ پل کی ہے۔ اب یہ کیوں کال کر رہی ہے؟ میر پریشانی سے اٹھ کر باہر لان میں آ گیا۔ کال ایک دفعہ پھر آنے لگی۔ ہیلو میر ڈارلنگ، کسی کی خوشی سے بھرپور آواز سنائی دی۔ ہیلو میر ڈارلنگ، کسی کی خوشی سے بھرپور آواز سنائی دی۔ جان، کیوں بار بار کال کر رہی ہوں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ہاں ٹھیک ہے سب۔ میر، تم مجھے ایئرپورٹ سے پک کر لو پلیز۔ بیبی، کون سے ایئرپورٹ سے؟ کہاں ہو تم تانیہ؟ میں لاہور ایئرپورٹ پر کھڑی ہوں، باقی باتیں بعد میں کرنا، ابھی پلیز جلدی آ جاؤ۔ شایان سو گیا ہے اور میں بھی بہت تھک گئی ہوں۔ تم اتنی رات کو کیا لینے آئی ہو، عقل ہے کہ نہیں؟ وہ غصے سے آہستہ آواز میں بولا۔ میر، وہ شایان آپ کو بہت یاد کر رہا تھا اور اسے ایک ہفتے سے بخار بھی ہے، اسی لیے آ گئی۔ وہ میر کو غصے میں دیکھ کر وضاحت دیتی ہوئی بولی، تو جان تم مجھے کال کر کے بتاتی تو۔ میر بھی ایک دم ٹھنڈا ہوا۔ کیسا ہے اب میرا شیر؟ ٹھیک ہے، وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ اوکے تم ویٹ کرو، میں آتا ہوں۔ وہ پیشانی مسلتا گاڑی میں بیٹھا اور چل دیا، اور ایک وجود کھل کے مسکرایا۔ زیب جو میر کے بالکل سامنے بیٹھا کب سے نوٹ کر رہا تھا زیب کی گھبراہٹ اور بے چینی، کال کا بار بار کاٹنا۔ اس کے دیکھنے پر وہ زبردستی مسکراتا اٹھ کر باہر لان میں چلا گیا۔ جب زیب بھی اس کے پیچھے گیا اور تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہو گیا جہاں سے اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ زیب کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی باتیں سننے کے بعد اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ اب پرنسس صرف میری ہوگی۔ اسے گاڑی لے جاتا دیکھ کر زیب بھی اس کے پیچھے گیا۔ وہ ایئرپورٹ پر پہنچا تو وہ وہیں چیئر پر بیٹھی اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ دیکھنے میں وہ تقریباً 22 سال کی خوبصورت لڑکی تھی۔ بلیک بال جو اسٹیپ میں کٹے اس کے کندھوں سے تھوڑے نیچے تک آتے تھے، اور براؤن آنکھیں جو دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ ضرور کرتی تھیں۔ ان میں موجود چمک جو زیادہ میر کو دیکھنے پر آئی تھی۔ جینز اور ریڈ شرٹ پہنے خاصی بولڈ لگتی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر وہ اس کے گلے لگی۔ آئی مس یو بیبی، میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ اس کے گرد حصار بنا کر وہ بولی، مس یو ٹو جان۔ پھر میر نے سر کا بوسہ لیا۔ چلو باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا گاڑی کے قریب لایا، پھر آرام سے شایان کو پچھلی سیٹ پر لٹا کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور ساتھ اس کے تانیہ بیٹھ گئی۔ ہیلو اکرم۔ جی سر، میں تمہیں ایک تصویر بھیج رہا ہوں، کل تک مجھے اس کی پوری انفارمیشن چاہیے۔ اوکے سر۔ اور اگر تم یہ کام نہ کر سکے تو اپنے انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے، اسی لیے دھیان سے کام کرنا، کہیں آخری کام نہ ہو تمہارا۔ وہ سرد آواز میں بولتا فون بند کر گیا۔ وہ اطمینان سے آنکھیں موندے سیٹ کی پشت پر سر ٹکا گیا۔ اب جدا کوئی نہیں کر سکتا تمہیں مجھ سے، اب بہت جلد تم صرف میری ہوگی، صرف زیب کی۔ خون کی طرح گردش کرتی ہو تم میرے جسم میں، بس اب کل کا شدت سے انتظار ہے جب میرا شک یقین میں بدلے گا۔
وہ منہ میں بڑبڑاتا مسکرا دیا۔ موبائل سے اس نے ہور کو میسج کر دیا کہ وہ مصروف ہے، اس وجہ سے آج وہ وہیں رہے پھوپھو کے پاس۔ اب بس وہ کل کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ نیند تو اسے اب آنی نہیں تھی۔ یہ لگژری ہوٹل کا روم تھا۔ وہ بالکنی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا، جیسے اپنے اندر بڑھتے غصے کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تانیہ کا یہاں آنا اسے ذرا پسند نہ آیا تھا۔ وہ ابھی یہ اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ تانیہ سے اس کی شادی تقریباً 5 سال پہلے ہوئی تھی۔ وہ اس کے بزنس پارٹنر کی بہن تھی اور میر کو بھی پسند تھی، اس لیے انہوں نے شادی کر لی۔ ابھی وہ آگے کا لائلہ عمل سوچ رہا تھا کہ کسی نے اس کے گرد حصار بنایا اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ بیبی سونا نہیں ہے، وہ کندھے پر سر رکھے پیار سے بولی۔ نہیں، تم بھی چلو، وہ اس کی گردن پر ہونٹ رکھ کر بولی تھی۔ تم چلو، میں آتا ہوں۔ وہ سگریٹ پاؤں سے مسلتا اس کے گرد حصار بناتا ہولے سے بولا تھا۔ جان تم جاؤ نا، دیکھو شایان اکیلا ہے، ڈر جائے گا۔ تم جانتے ہو اس 1 مہینے میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ وہ اسے اپنی طرف موڑتی بولی۔ کتنا کیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ بہت زیادہ، اس کے گلے میں بازو ڈالے محبت سے بولی۔ میر اسے بیڈ روم میں اٹھا کر لایا اور اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر جھک گیا اور اس میں کھونے لگا، مگر آنے والا وقت اس کے لیے اچھا ثابت نہیں ہونے والا تھا۔ قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دیوانے کو اس کی دیوانگی کا صلہ ملنے والا تھا۔ وہ واش روم سے فریش ہو کر نکلا جب اس کا موبائل بجا۔ تولیہ گردن میں ڈالتا اسکرین پر چمکتا نام دیکھ کر اس نے کال ریسیو کی۔ ہاں بولو اکرم، پتہ لگایا اس لڑکی کا؟ وہ فون اسپیکر پر لگاتا اپنے آفس کی تیاری کر رہا تھا۔ جی سر، وہ میر حسن شاہ کی پہلی بیوی ہے اور ان کا ایک بچہ بھی ہے۔ نکاح نامے کے مطابق شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ گڈ۔ زیب کی آنکھیں چمکی۔ کہاں ٹھہری ہے یہ محترمہ؟ سر کسی ہوٹل میں رکی ہیں۔ اوکے، تم مجھے ایڈریس سینڈ کرو جلدی، اور ایک کام، سارے امپورٹڈ ڈاکومنٹس لے کر پہنچو یہاں۔ اوکے سر۔ تمہارا انعام تمہارے گھر پہنچ جائے گا۔ شکریہ سر۔ وہ فون بند کرتا مسکرا دیا۔ آنکھوں میں انوکھی سی چمک تھی۔ وہ شرٹ پہنتا گاڑی کی چابی لیے باہر نکل آیا۔ زیب کہاں جا رہے ہو؟ جب زیب سیڑھیاں اترتا نظر آیا، جمشید صاحب لاؤنج میں اخبار پڑھ رہے تھے، پوچھ بیٹھے۔ پہلی بات، آپ مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ دوسری بات، میرا موڈ بہت اچھا ہے، اسی لیے صبح صبح میں اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے مجھ سے بات نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ بیٹا، معاف نہیں کرو گے اپنے باپ کو؟ یہ تنہائی کہیں مجھے مار ہی نہ ڈالے۔ وہ زخمی سا مسکرا دیا۔ اچھا ڈرامہ کر لیتے ہیں آپ، فلموں میں کام کیوں نہیں کرتے؟ اور ویسے بھی ابھی آپ نے تنہائی دیکھی ہی کہاں ہے؟ اور اتنے نوکر ہیں گھر میں، تنہا کہاں ہیں آپ؟ اس ٹاپک پر بعد میں بات کرتے ہیں، آپ انجوائے کریے۔ وہ ان کا دل چھلنی کرتا چلا گیا۔ وہ اسے جاتا دیکھتے رہے اور افسردہ ہو گئے۔ میر اٹھ بھی جائیے یار، 2 بج گئے ہیں۔ کیا ہے، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ وہ غصے سے بولا۔ بیبی، شاپنگ کرنے جانا ہے، پلیز اٹھو، فریش ہو جاؤ۔ نہیں یار، وہاں والیٹ میرا پڑا ہے اور کریڈٹ کارڈ ہے اس میں، تم اکیلی چل جاؤ۔ تم کون سا پہلی دفعہ آئی ہو یہاں؟ مگر بیبی، میں اکیلی شایان کو کیسے سنبھالوں گی؟ تانیہ میری جان، مجھے ایک بہت ضروری کام سے جانا ہے، اس لیے تم اکیلی چل جاؤ اور اب مجھے سونے دو۔ نہیں، آپ بھی ساتھ چلیں، وہ نہ روٹھے پن سے بولی۔ بیبی، تمہیں ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں بکواس کر رہا ہوں کیا؟ اس کے دوبارہ بولنے پر وہ درشتگی سے بولا۔ اس کے غصے سے بولنے سے اس نے شایان کو اٹھایا اور اپنا بیگ اٹھا کر روم سے چلی گئی۔ مسز میر حسن، وہ پارکنگ میں آئی تو کسی نے پیچھے سے اسے آواز دی۔ جی، آپ کون؟ میں آپ کا ڈرائیور۔ میر سر نے کہا ہے آپ کو شاپنگ پر لے کر جانا ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گئی اور اس انسان کی مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ بڑبڑائی۔ وہ شایان کو اپنے ساتھ بٹھا کر موبائل میں بزی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے باہر دیکھا، یہ کوئی اور راستہ تھا۔ یہ تم کہاں لے کر جا رہے ہو ہمیں؟
وہ حواس باختہ سی بولی مگر دوسری طرف خاموشی تھی۔ بولتے کیوں نہیں ہو؟ دیکھو تم میرے ہسبینڈ کو جانتے نہیں ہو، وہ بہت برا سلوک کریں گے تمہارے ساتھ۔ اس نے مرر میں دیکھا تو وہ کسی کو کال کر رہی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ اگر تم نے کسی کی طرح کی بھی کوئی ہوشیاری کی تو تمہارے بیٹے کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ گن کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے وہ بولا، موبائل دو اپنا مجھے۔ وہ اپنا موبائل مجھے۔ وہ غصے سے غرایا۔ اس نے موبائل اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ کچھ بول ہی نہیں سکی، اور گاڑی پھر سے اپنی منزل کی طرف چل دی تھی۔ ایک بہت خوبصورت گھر کے آگے اس نے کار روکی۔ اترو، وہ پھر سے بولا۔ آواز ویسی ہی سرد تھی جو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ اندر جا کر کوئی ہوشیاری نہیں کرنی، بس جو میں کہوں گا وہ کرتی جانا۔ اس نے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ ہر قدم اسے من بھاری لگ رہا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو زیب؟ وہ ٹوٹ جائے گی، نہیں برداشت کر سکے گی اس کی بے وفائی۔ اندر سے کہیں آواز آئی، زندگی بھر کے غم سے آزاد کر رہا ہوں اسے، اگر بعد میں پتہ لگا تو اس کے ساتھ زیادہ برا ہوگا۔ وہ سہ نہیں پائے گی۔ یہ غم تو چھوٹا ہے زندگی بھر کے روگ سے، اسی لیے اب ہی صحیح وقت ہے، یہ صحیح قدم ہے۔ دل نے جواب دیا، دیکھ نہیں سکو گے اس کا رونا ٹوٹنا، اسے میں ٹوٹنے ہی نہیں دوں گا۔ دماغ نے ترجیح دی، وہ میری پرنسس ہیں، بہت بہادر ہے۔ دل نے کہا۔ دل اور دماغ کی جنگ میں وہ بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ اسی سوچ میں وہ اندر داخل ہوا اور پیچھے مرے قدم سے وہ آ رہی تھی۔ عباسی ہاؤس میں تیاریاں عروج پر تھیں۔ تمام نوکروں کی دوڑیں لگی ہوئی تھی۔ آخر کو اس گھر کی لاڈلی بیٹی کا نکاح جو تھا۔ عباس صاحب بھی سب مہمانوں کو دعوت نامہ دینے میں مصروف تھے، اور ساتھ خوش اور اداس بھی تھے کہ ان کے آنگن کی رونق کسی اور کے گھر میں جانے والی تھی۔ یہ بیٹیاں کتنی جلدی بڑی ہو جاتی ہیں، ان کا روٹھنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہونا، سب کا خیال رکھنا کتنا اچھا لگتا ہے، اور پھر وہ ایک دن اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ آپ بھی بس بھی کریں، کب سے یہ ناول پڑھ رہی ہیں؟ اپنے مائیوں کا ڈریس چیک کر لیں یار۔ وہ اس کے کمرے میں چوتھی دفعہ آ چکی تھی، مگر نور میڈم کا ناول ہی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ ہی وہ غصے سے بولی۔ نمرا آئی ایم سوری، یہ سب اچانک ہو گیا۔ نمرا اس کے ہاتھ سے تصویر لے کر اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ میں ابھی حیدر سے فریم منگوا کر ٹھیک کر دیتی ہوں۔ وہ نور کو ساتھ بیٹھا دیکھ کر بولی، چلو نیچے چلتے ہیں۔ اس نے جب نمرا کو رونے کی تیاری کرتے دیکھا تو بولی، مگر اندر سے وہ بہت ڈر گئی تھی۔ ایک انجانا سا خوف تھا کسی کو کھونے کا۔ پھر اپنا وہم سمجھ کر نیچے آ گئی، مگر یہ وہم حقیقت بن کر کچھ دیر بعد اس کے سامنے ہونا تھا۔ ارے زیب بیٹا، یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ زیب کے ساتھ کسی لڑکی اور بچے کو دیکھ کر مریم بیگم نے پوچھا۔ السلام علیکم پھپھو۔ وعلیکم السلام۔ میری جان بتایا نہیں کون ہے یہ؟ بتاتا ہوں، آپ سب گھر والوں کو بلا لیں، پھر میں بتاتا ہوں، اور ہاں رخسانہ پھپھو کو بھی کال کر دیجیے گا۔ وہ صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا، ساتھ اس نے تانیہ کو بھی اشارہ کیا بیٹھنے کا۔ وہ بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹے تک سب وہاں موجود تھے۔ حسن شاہ تانیہ کو یہاں دیکھ کر حیران ضرور ہوئے، مگر خاموش رہے۔ زیب بیٹا بولو، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے، کون ہے یہ؟ مریم بیگم زیب کو خاموش بیٹھا دیکھ کر بولی، پھپھو آپ کو جو بات میں بتانے لگا ہوں پلیز آرام سے سنیے گا۔ پھپھو یہ لڑکی میر کی بیوی ہے، اور یہ بچہ بھی اس کا ہے۔ اس کی بات سن کر لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ سیڑھیاں اترتی نور نے یہ الفاظ سن کر نمرا کا سہارا لیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو زیب بیٹا؟ عباس صاحب مشکل سے بولے تھے۔